عنقریب آنے والا ہے. دو اعمال ہیں جو ایک ہی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کر کے اتارا ہے، اور دو بھی بڑے زبردست عمل ہیں، اور دو بھی بہت ہی زیادہ قربانیوں کے ساتھ، بہت ہی زیادہ مشقتوں کے ساتھ امت کو ملی ہے. ان میں سے پہلا عمل اور حج ہے کہ حج اتنا بڑا مبارک عمل ہے کہ جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور جتنے بھی تابعین، تبع تابعین، علماء اہل اللہ جتنے بھی گزرے ہیں، ہر سال حج کیا کرتے تھے. آج کل تو اللہ معاف فرمائے، ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ہم حج کو جا کر آ گئے، بس کے ساتھ بوڑھا پہ کہہ کے اللہ کے نام پہ عمرہ ادا کر دیے، بس کے ساتھ. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے لے کر پورے جتنے بھی صحابہ ہیں، ایسے صحابہ گزرے ہیں کہ جن کے قریب 30 سے زیادہ حج پوری زندگی میں ہوا کرتے تھے، اور ایسے بھی بزرگان دین گزرے ہیں جو چل کر ہر سال حج کیا کرتے تھے. یہ اللہ سے دوستی کا وقت ہے، یہ اللہ سے محبت کا وقت ہے، یہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے. تو صحابہ گزرا کرتے تھے، ہر سال حج کیا کرتے تھے، ہر سال عمرہ کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ حج اور عمرہ ہر سال کیا کرو اگر اللہ پاک کر دیا. جھوٹ بولتے ہیں لوگ، مذاق اڑاتے ہیں حج کے بارے میں کہ حج کرنا کبھی ضروری نہیں، پہلے اپنے حقوق ادا کرو. آج کل تو ہر ایک کے پاس آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کا زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر آدمی مالدار ہوگا، ہر آدمی کے پاس مال ہوگا، ہر آدمی کے پاس زمینیں ہوگی، ہر آدمی کے پاس اتنا تو مال ہوگا کہ اس کی زندگی بڑی آرام سے چلے گی، لیکن پھر بھی بہانے بنائیں گے. ایک زمانہ ایسا ہی ہے کہ یہی وہ زمانہ ہے کہ ہر آدمی کے پاس 40,000 کی رقم جس پر زکات واجب ہوتی ہے ہر آدمی کے پاس موجود ہے. کئی ساری زمینیں ہیں جس زمین کی ایک زمین کی قیمت قریب 5-5, 6-6, 7-7 لاکھ کی قیمت ہے، لیکن زمینوں پر بھروسہ ہے. اللہ سے ملاقات کے لیے صرف زندگی میں ایک مرتبہ، اللہ سے ملاقات کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ، وہ بھی بڑھاپے میں. بڑھاپے میں حج کا کیا مزہ ہے؟ بڑھاپے میں عمرہ کا کیا مزہ ہے؟ مزہ تو اس وقت ہے جب پوری طاقت ہو، پوری جوانی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے قریب 4 عمرے کر لیے، لیکن اللہ نے ایک ہی حج کا موقع دیا، ایک ہی حج ادا کیے، اور امت کو بتا کر چلے گئے کہ اللہ جب بھی موقع دے نکلنے کی کوشش کرو، باہر مت بنو. اس لیے یہ اتنا مبارک عمل ہے، اور یہ مکہ المکرمہ اتنی مقدس جگہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نبی کی دیدار کی جگہ مکہ ہے. حضرت آدم بھی ہے علیہ السلام، حضرت نوح بھی ہے علیہ السلام، حضرت ابراہیم ہے علیہ السلام، ہر نبی مکہ پہنچے. سب سے پہلا گھر اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا گھر جو زمین پر رکھا گیا وہ مکہ، وہ مکہ ہے. اور مکہ ہی سے مبارک فیہ ولد الناس، کہ مکہ ہی سے پوری دنیا کو جس طرح مثال دی جاتی ہے کہ ایک کمر سے جس طرح پورے گاؤں کو نیٹورک پہنچتا ہے، اسی طرح ایک مکہ پوری کائنات میں، پوری زمین میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے سال بھر اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں پوری دنیا میں پہنچتی ہیں. اتنی مقدس زمین میں مکہ. اللہ ہم سے
سے آزمائش لے رہا ہے نہیں معلوم، اللہ ہمارے سے ناراض ہے نہیں معلوم، اللہ یہ امتحان لے رہا ہے نہیں معلوم کہ 2 سال سے لوگ تڑپ رہے اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے گھر کو جانے کے لیے۔ آج بھی ایسے اللہ والے ہیں جن کے نام لیے تو ریاکاری ہو سکتی ہے کہ ہر سال اللہ ان کو حج کراتا ہے، ہر سال اللہ ان کو حج کراتا ہے، ہر سال اللہ ان کو عمرہ کراتا ہے، حالانکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں کہ جتنا مال مالداروں کے پاس ہوتا ہے اور ان پر زکاتیں واجب ہوتی ہیں، اتنا مال ان کے پاس نہیں، پھر بھی اللہ سے ملنے کا شوق اتنا زیادہ ہے کہ وقت آتے ہی اللہ ایسے انتظامات کرا دیتا ہے کہ خود بخود اللہ ان کو اپنے گھر بلا لیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس امتی سے پیار کرتے ہیں، جس امتی سے محبت کرتے ہیں، جس امتی سے تڑپنے میں ملنے کا شوق رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بات کر کے اسے مدینہ آنے کی توفیق لے کر دیتے ہیں۔ اللہ جب بھی موقع دے نکلنے کی کوشش کرو انشاءاللہ، اور جوانی میں کرنا ہے، جسم پورا کمزور ہونے کے بعد، جسم بڑھاپے کے لائق بننے کے بعد حج کرنے میں وہ مزہ نہیں، عمرہ کرنے میں وہ مزہ نہیں، اس لیے کہ طواف پورا نہیں ہو سکتا، صفا مروا کی سعی پوری نہیں ہو سکتی، ہم مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر ہمارے پاؤں میں عذر ہے، ہمارے جسم میں عذر ہے تو ہم طواف نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے طواف کرنا، ہمارے جسم میں عذر ہے تو بہت مشکل ہے صفا مروا کی سعی کرنا، بہت مشکل ہے مقام ابراہیم کے پاس لاکھوں کے مجمع میں گھس کر نماز پڑھنا، کعبۃ اللہ کو دیدار کرنا، کعبۃ اللہ کو چھینا، حجر اسود کو بوسہ دینا، صفا مروا کی سعی کرنا، مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز ادا کرنا، مینا میں جانا، مزدلفہ میں جانا، عرفات میں جانا، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب جسم میں طاقت ہو۔ اتنا مبارک عمل حج کا، اور اللہ ایک ہی مہینے میں حج کا عمل بھی اور قربانی کا عمل، دونوں عمل بھی ایک ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ ہر بندے کے پاس جانے کی توفیق نہیں ہوتی، ہر بندہ میرے گھر تک نہیں آ سکتا، ہر بندہ آنے کا تو شوق رکھتا ہے لیکن اسے کبھی کبھی جسم ساتھ نہیں دیتا، صحت ساتھ نہیں دیتی، کبھی کبھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، آنا تو چاہتا ہے لیکن پیسے اتنے نہیں ہیں، تو اللہ اس کا آسان طریقہ رکھ دیا، قربانی کرو، جو درد تمنا ہے، جو تکلیف تمنا ہے، جو فکر تمنا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو نہیں جا سکے، ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو کعبۃ اللہ کے سب سے بڑے بانی ہیں، یعنی کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھنے والے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کعبۃ اللہ کو خوبصورت کی شکل میں بنانے والے اور ساتھ دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کی قربانی کو اللہ نے پوری امت پر کر دی، اور اللہ نے کہا مالدار دینا ہے تو خوشی سے دے سکتے ہیں، غریب دینا ہے تو خوشی سے دے سکتے ہیں، اس لیے کہ قربانی یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ قربانی کو کسی بھی حالت میں، یہاں تک علماء فرماتے ہیں اس وبا کی وجہ سے اگر کوئی آدمی اپنی قربانی کے پیسوں کو کسی ایسے غریب کو بھی دے دے کہ جس کا کوئی گزارا نہیں چل رہا ہے، قربانی دینے کے بجائے جا کر وہ غریب کو قربانی کے پیسے دے دے، تب بھی اس کی قربانی ادا نہیں ہوتی، اسے قربانی کرنا ضروری ہے۔ ایسی وبا میں بھی اگر کوئی آدمی قربانی سے بچنے کے لیے کوئی آسان راستہ اختیار کر لیتا ہے، ہر سال گھر کے پاس قربانی کرتا ہے، ہر سال گھر کے پاس جانور لا کر قربانی کرتا ہے، لیکن اس سال کوئی آسان طریقہ ڈھونڈ رہا ہے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آتا۔ اللہ کا عمل، اللہ کی قسم، اور کہ آخری سانس تک اللہ کا حکم ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قربانی دینا ضروری ہے، بہانے بنانا ضروری نہیں ہے، یہ ایسا عمل ہے، اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ میرے بندے، نہ تیرے جانور کے بال میرے تک پہنچتے ہیں، نہ تیرے جانور کا گوشت میرے تک پہنچتا ہے، نہ تیرے جانور کا خون میرے تک پہنچتا ہے، میرے پاس پہنچتا ہے تو بس تیری دل کی جو محبت ہے، تیرے دل میں جو اخلاص
میرے دل میں جو میری محبت ہے، میرا تقویٰ ہے، وہ پہنچتا ہے۔ اللہ کو ہمارے گوشت کی ضرورت نہیں، اللہ کی کائنات ہے یہ سبھی، اللہ کے بنائے ہوئے جانور ہے یہ سبھی، اللہ کے بنائے ہوئے ہم سب ہیں۔ اللہ کو ہمارے گوشت کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہمارے جانور کے بالوں کی ضرورت نہیں، کھال کی ضرورت نہیں، خون کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے بس میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو قربانی کس لیے کر رہا ہے۔ آج ایسے نازک حالات میں بھی اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں آگے پیش کرتا ہے تو اللہ فرماتے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ جس سے زیادہ دل لگ گیا ہے اس چیز کو اللہ کے لیے بانٹ دینا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو آج انسان کو سب سے زیادہ دل جو لگا ہے وہ انسانی دولت سے ہے، انسانی مال سے ہے، انسانی خواہشات سے ہے، لیکن آدمی آج اللہ کے لیے اپنے مال کو قربانی میں خرچ کرتا ہے، اپنے مال کو جانور کے خون میں خرچ کرتا ہے، اپنے مال کو غریبوں میں خرچ کرتا ہے، یتیموں میں خرچ کرتا ہے، ضرورت مندوں میں خرچ کرتا ہے، بیواؤں میں خرچ کرتا ہے، محتاجوں میں خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہی تیری سب سے بڑی نیکی ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ خوشی دلاتی ہے۔ شریعت میں نماز، روزہ، زکات، حج، یہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، اعمال ہیں، عبادتیں ہیں، 100 میں 25% ہی ہیں، 70 پر 5%، 75% قریب یہ انسان کے اپنے نکلنے والے اعمال جو اس کے گھر کے ساتھ ہیں، جو اس کے بیپار کے ساتھ ہیں، جو اس کے پڑوسیوں کے ساتھ ہیں، یہی اللہ نے سب سے زیادہ اس کے اوپر مقرر کی۔ تو انسان اپنا جو مال جو اس کے دل سے قریب ہے اسے اپنے دل سے نکالے اور اللہ کی قربانی میں پیش کرے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ قربانی کا عمل یہ اللہ سے محبت ہے، یہ اللہ سے ایک عشق ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر سال میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا قصہ سناتا ہوں کہ ہم نہ تو وہ قصہ مکمل یاد ہے، پھر بھی میں ایک تھوڑا سا قصہ آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 8 ذی الحجہ قریب 8 یا 7 ذی الحجہ، تاریخ کی باتیں مختلف ہیں، 8 ذی الحجہ خواب دیکھے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں خواب میں۔ تو نیند سے اٹھتے ہی جان کا بدلہ لوگ آج ایک بکرا ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ جان کا بدلہ جان ادا ہو گیا۔ یہ بکرا جان کے بدلہ جان نہیں، یہ لوگوں کا بنایا ہوا طریقہ ہے۔ ایک جان کے بدلے ایک بکرا دے دینا اور مطمئن ہو جانا کہ ہم جان کے بدلے ایک جان دے دیے، یہ تو انسان کی توہین ہے، یہ تو انسان کی ناقدری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جان کا بدلہ ایک جان 100 اونٹ ہوتے تھے، 100 اونٹ۔ لیکن آج لوگ اسے ایک آسان طریقہ اپنی طرف سے دین بنا لیا۔ اللہ فرماتا ہے اگر حیثیت ہے تو جان کا بدلہ جان 100 اونٹ دو، اگر نہیں ہے تو چھوڑو، کوئی بھی ضرورت نہیں دینے کی، کیا بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ ہے۔ جتنی حیثیت ہے اتنا صدقہ کر دینا ضروری ہے، لیکن یہ بکرا دے کر یہ سمجھ لینا کہ جان کے بدلہ جان ہے، یہ غلط فہمی ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے دین۔ تو حضرت ابراہیم خواب دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو فوراً اٹھے 100 اونٹ ذبح کرے، اللہ کی قسم 100 اونٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قربانی دیتے تھے وہ 100 اونٹ کی قربانی دیتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو کھڑا رہ کر اس کی گردن کے پاس ایک چاقو کو مارا جاتا ہے، جسے قربانی کہتے ہیں۔ اونٹ کی قربانی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح گایوں کو، بیلوں کو، بکریوں کو نیچے سلا کر گلا کاٹا جاتا ہے، اس طرح نہیں، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ تو حدیث کی کتابوں میں ہے 100 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سنتے ہیں کہ کتنے بڑے غریب تھے، پوری کائنات میں ہمارے نبی سے زیادہ بڑا غریب کوئی نہیں۔ آپ پوری دنیا میں چل پھر کر بھی دیکھ لو، ہمارے نبی سے زیادہ بڑا غریب کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن ایسے نبی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کے پیار میں 100 اونٹوں کو لا کر گھر کے
کر کے نہر کرنے کے لیے ہاتھ میں جب چھری لیے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایک ایک اونٹ اپنی رسی توڑ رہا تھا اور خود آگے بھاگ کر آ رہا تھا کہ سب سے پہلے میں نبی کے ہاتھ سے ذبح ہو جاؤں۔ صحابہ دیکھ رہے تھے کہ جانور نبی کے ہاتھ سے ذبح ہونے کے لیے خوش تھے۔ ایک ایک جانور آ رہا تھا اور نبی کے سامنے گردن جھکا رہا تھا اور ہمارے نبی نہر کر رہے تھے۔ دوسرا اونٹ آتا، سیدھے آ کر کھینچ کر لانے کی ضرورت نہیں، پکڑ کر لانے کی ضرورت نہیں، سیدھے وہی آتا نبی کے سامنے کھڑا ہو جاتا، ہمارے نبی اسے نہر کر دیتے، چلا جاتا۔ تیسرا اونٹ آتا، ایسے 40 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ذبح کیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی بقیہ جتنے بھی اونٹ ہیں تم ذبح کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بات بتائی کہ اس میں سب سے زیادہ جو بہترین گوشت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر کھایا بھی اور امت کو یہ پیغام دیا بھی کہ تم جتنی بھی قربانی کرو اس میں سے تم اپنے لیے بھی گوشت بہترین سے بہترین گوشت اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہو، اپنے بھائیوں کو اپنے رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہو، غریبوں میں بھی دے سکتے ہو۔ 3 حصے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بتائیے آسانی تھی۔ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلی امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جانور ذبح کرے، گوشت لے جا کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیے اور انتظار کرتے رہے، آسمان سے آ گئی اور گوشت کو جلا دی تو سمجھ لو کہ قربانی قبول۔ اگر آسمان سے آگ نہیں آئی، گوشت نہیں جلائی تو پورے لوگوں کے سامنے عزت چلی جاتی تھی کہ اتنی قربانی دے پھر بھی ان کی قربانی قبول نہیں۔ لیکن اللہ نے اس چیز سے بھی مجھے بھی اور آپ کو بھی بچا لیا کہ قربانی کس کی قبول ہوئی کس کی قبول نہیں ہوئی یہ معلوم بھی نہیں ہوتا، اللہ نے چھپا کر رکھ دیا۔ تو اللہ جتنی طاقت دیا ہے اتنے جانور ذبح کرو، یہ کیا بھی غلط نہیں ہے، یہ کیا بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ شان ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اتنے زیادہ بکرے ذبح کریں۔ اگر بولنے والے کچھ بھی بولیں، ہم خود دیکھتے ہیں کہ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے، بیٹے کی شادی ہوتی ہے، جب خود اپنا خاص گھر بھر دیتے ہیں تو گلی والے کیا کیا بولتے ہیں، محلے والے کیا کیا بولتے ہیں، لیکن ہر چیز ہم اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ لیکن قربانی کے عمل میں ہم شرماتے ہیں کہ لوگ کیا بولیں گے اگر ہم 4 یا 5 بکرے ذبح کریں گے۔ نہیں، شان سے ذبح کرنا یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے کہ جتنے جانور اگر ہمارے پاس اللہ حیثیت دیا ہے تو جتنے جانور ہم ذبح کریں گے، جتنا گوشت ہم بانٹیں گے، جتنا گوشت ہم خود کھائیں گے اور جتنے جانور ہم ذبح کر کے رکھ لیں گے اتنے جانور کل پل صراط پر ہم سب کو جنت میں پار کرانے کے لیے بس وہی جانور کافی ہے۔ اتنا مبارک عمل 100 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کیا کرتے تھے، امت کی طرف سے ذبح کیا کرتے تھے، ماں باپ کی طرف سے ذبح کیا کرتے تھے، انبیاء کی طرف سے ذبح کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، کوئی جن کے اوپر قربانی فرض ہے وہ تو اپنے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ بھی اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ہر آدمی اپنے اپنے حصے کے مطابق بکرا زبردست لے سکتے ہیں۔ اور رہی بات بہت سارے مسائل کہ کان کٹا ہوا ہے، سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، وہاں گھاٹی آ گئی ہے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو جانور اچھا ہے اسے خوب بھون کر لیں، اگر عیب ہے تو چھوڑ دیں، مسئلہ تو مجبوری میں ہے۔ اگر اللہ پیسے دیا ہے، اگر اللہ حیثیت دیا ہے تو آپ بہترین سے بہترین جانور لیں، عیبدار جانور چھوڑ دیں، کان کٹاؤ، سینگ بڑا ہو یا کان اچھے ہو، اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ اور رہی بات جتنی بہترین قربانی آپ دیں گے اتنا گھریلو مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں سب ختم ہو جائیں گی قربانی کی برکت سے۔ اگر اللہ نہیں دیا ہے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، بیزار کر لینے کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ اگلے سال تو بھی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق دے۔ دعا کرنا ہے اللہ سے۔ اور کسی بھی جانور کو عیبدار، مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان میں رواج نہیں ہے گایوں کو کاٹنے کا، بیلوں کو کاٹنے کا، چھپ چھپ کر کاٹتے ہیں، چلو وہ بھی قربانی ہے، لیکن مسلمان ہو کر گایا کاٹنے والوں کو برا کہتے ہیں، مسلمان ہو کر بیل کاٹنے والوں کو برا کہتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے جانور ہیں، اللہ پیدا کیا ہے،
جس جانور کو چاہے بیل کو قربانی دے سکتے، گائے کو قربانی. ہاں جہاں حکومت کا زور ہے وہاں کوئی چھپر کر رہے تو ان کو لے جا کر حکومت کے حوالے کر دینا. ان کے جانور کو خود مسلمان، کئی سارے مسلمان ایسے گزرے جو اپنے جانوروں کو چھوڑ کر دوسروں کے جانوروں کو لے جا کر پکڑا کر دیتے. یہ بھی غلط کام. کوئی کر رہے ہیں تو آپ نہیں کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ بکرا ذبح کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی کر رہا ہے تو اس میں روکنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے حکم کو کوئی بدلا نہیں سکتا. آج تک اللہ کا حکم نہیں بدلا. اگر کوئی کرنا چاہتے تو کر، لیکن ہم بھی آپ سے کہتے ہیں کہ جب حکومت آپ سے اتنا کہہ رہی ہے تو ہمارے علماء کہتے ہیں، ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں، ہمارے اسلاف کہتے ہیں، ہمارے اساتذہ کہتے ہیں، جب آپ کو حکومت روک رہی ہے تو آپ چھوڑ دو، کرنے کی ضرورت نہیں. بکرا ہے، بہترین سے بہترین بکرا ہے، پوٹلا ہے، اونٹ ہے، ایسے جانور ذبح کرو. گائے کو ذبح کرنے کی ضرورت چھوڑ دو، اس لیے کہ فتنہ کھڑا ہونے سے بہتر ہے کہ ہم بکروں کو ذبح کریں. لے کر جتنا پیسہ آپ گائیوں میں لگا رہے اور جو پیسہ آپ بکروں میں بھی لگا سکتے ہیں، لیکن عیب سمجھنا ہے بہت بڑا گناہ ہے. قربانی کا عمل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا. کوئی ختم نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ عمل ہمارے نبی کے زمانے سے نہیں، یہ عمل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قریب 6000 سال سے یہ قربانی کا عمل چل رہا ہے. 6000 سال سے، اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا. اس لیے اس قربانی والے عمل میں ضروری ابھی بھی 1 مہینہ باقی ہے، ابھی بھی قریب 1 مہینہ باقی ہے. جلد از جلد بہترین سے بہترین آپ کی حیثیت کے برابر لیں اور اسے خوب دیکھ بھال کریں، اسے خود چرائیں، اسے خود نہلائیں، اسے خود کھلائیں، اس کے ساتھ اپنی دوستی رکھیں، اتنی دوستی رکھیں کہ اس سے خوب دل لگ جائے. قربانی کے 2 دن پہلے جا کر ایک بکرا لا کر ذبح کر دینے سے اتنا ثواب نہیں جتنا ثواب پہلے سے ہی لے کر رکھ لینے سے، اس سے دوستی کرنے سے، اس سے کھلانے سے، اسے پلانے سے، اسے لے کر چل پھرنے سے جتنی محبت ہو جاتی ہے، جب اسے کاٹا جاتا ہے تو اتنا ہی آنکھوں میں سے آنسو نکلتے ہیں، اتنا ہی دل کو درد ہوتا ہے. اور اللہ کا قانون ہے کہ جب کسی مومن بندے کو، جب کسی مسلمان بندے کو دل میں درد پہنچتا ہے، کسی بھی عمل کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرش کا سایہ دیتے ہیں، اللہ اسے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو جانور سے دوستی کرنا ضروری ہے، اسے اتنی دوستی لگا دینا کہ جب اسے ذبح کرتے وقت ہمارا دل بے چین ہو جائے، ہم بے چین ہو جائیں، تو یہ اللہ سے محبت کی علامت کہ جس سے سب سے زیادہ محبت تھی اسے ذبح کر رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 اونٹ ذبح کیے، پھر دوسرے دن خواب دیکھے، پھر 100 اونٹ ذبح کیے، پھر تیسرے دن خواب دیکھے تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کر چلے گئے. چاقو چلائے لیکن چاقو نہیں چلی. اللہ کو منظور تھا کہ چاقو نہیں چلی. اللہ نے دبے کو آسمان سے اتار دیا. اللہ نے کہا کہ ابراہیم آپ اپنی قربانی میں قبول ہو گے، آپ اپنے امتحان میں قبول ہو گے. تو اللہ ہمارے سے بھی امتحان لے رہا ہے. اس لیے یہ جتنی بھی وبائیاں ہیں، یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، یہ سب اللہ کے امتحان ہیں. لیکن اللہ سے روزانہ دعائیں کرتے رہو کہ اللہ ہم تیری آزمائش کے لائق نہیں، ہم تیرے امتحان کے لائق نہیں. اس لیے کہ جب اللہ امتحان لیتے ہیں تو اچھوں سے بھی اللہ امتحان ایسا دیتے ہیں کہ آدمی اپنے پاؤں ہٹا دیتا ہے، آدمی پھسل جاتا ہے. اللہ کا امتحان بڑا عجیب ہے. اللہ جب امتحان لینے آتے ہیں، ایگزام لینے آتے ہیں تو بڑا عجیب امتحان لیتے ہیں. اس لیے اللہ سے یہ بھی دعائیں کرتے رہنا ہے کہ اللہ ہمیں تیرے امتحان کے لائق قابل بھی. اچھے چلتے پھرتے رہتے ہیں، اچانک اللہ بستر کے حوالے کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ کا امتحان. اچھا مال دولت اچھی رہتی ہے، اللہ اچانک پورا کا پورا ختم کر دیں گے. اچھا صحت رہتی ہے بچوں کی، اچانک بچے بستر پر پڑ جاتے ہیں. اللہ کی آزمائش ہر اعتبار سے آتی ہے. تو اس وقت ایک ہی کام کرنا، بس صبر کرنا ہے، اللہ کی مصیبتوں پر صبر کرنا اور انتظار کرنا. اللہ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، میرے بندے یہ تکلیف دیا ہوں تو تھوڑا صبر کر لے، میں اس کے بعد تجھے 2 آسانیاں دینے والا. اس لیے قربانی کا عمل بہت بڑا عمل ہے. اس لیے بہت جلدی
بہت جلدی اپنے جانور کو لینے کی کوشش کریں اور اسے اپنی دوستی بڑھائیں، اسے خوب چرائیں، اسے خوب اچھی طرح رکھیں، اور جب قربانی کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ باتیں چلتی رہے گی قربانی کے بارے میں۔ تو ہر پچھلی جمعہ میں ہم بتائے تھے کہ اسی سلسلے سے یہ بھی بات ہے کہ قبرستان کا کام چل رہا ہے، کہ یہ بھی قربانی ہے، یہ بھی ایک دل کو تکلیف پہنچانے والی چیز کہ اپنا جو مال ہے وہ ہم مسجد کے لیے، قبرستان کے لیے جو نکالنا چاہتے ہیں وہ نکالنے کے لیے شیطان نہیں دیتا، لیکن یہ کام ایسا ہے کہ اگر ہم ایک بار اپنے ہاتھ سے نکال لیے، اللہ کی قسم ہماری دولت میں اللہ بڑھوتری دیتے جائیں۔ اللہ کا قانون ہے کہ تم اللہ کو قرض دو، اللہ تو نہ دینے کے لیے تیار۔ اس لیے دیکھو جتنا اچھا کام ہم سوچ رہے تھے اللہ کو سب کام کرا رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے کہ جو کوئی بھی اینٹ دلانا چاہتے ہیں وہ خوشی خوشی اینٹ لا کر قبرستان پہنچا سکتے ہیں، جو کوئی مٹی دلانا چاہتے ہیں وہ بھی مٹی لا کر وہاں پہنچا سکتے ہیں، یا جو کوئی سیمنٹ دلانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، آپ سیمنٹ دلانا چاہتے ہیں آپ بھی دلا سکتے ہیں، یا کوئی زمین میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا کوئی پیسے ہی دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ مسجد کے بڑے لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں، آپ کو کوئی روک نہیں، یہ حکم نہیں، ایک مشورہ ہے، بس ہم آپ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ جتنا اپنے گاؤں کے لیے سوچیں گے انشاءاللہ اتنا گاؤں کے لیے خیر ہوگا، اتنا گاؤں کے لیے اچھا ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان آپ تو دیے ہیں، اس سے پہلے بھی گھر گھر سے پیسے لیے تھے لیکن ابھی بھی ضرورت ہے، اس لیے جتنا آپ لگائیں گے انشاءاللہ، میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ اس نیت سے دو کہ یہ جو میں دے رہا ہوں یہ اللہ کے لیے دے رہا ہوں، آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ آپ کو کیسے راستے نکالے، آپ کے کیسے راستے اللہ نکالے گا، اللہ آپ کو کیسی کیسی مصیبتوں سے بچائے گا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بول رہا ہوں، جھوٹ کی بات نہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ اس نیت سے دو کہ یہ میرا جو اینٹ دے رہا ہوں، جو مٹی دے رہا ہوں، جو سیمنٹ دے رہا ہوں، جو پیسہ دے رہا ہوں، یہ اللہ خوش ہو جاتے، اس نیت سے آپ جو انشاءاللہ دینے کے بعد آپ بھول جاؤ کہ آپ کتنا دیے کیا دیے، بس بھول جاؤ، اس کے بعد دیکھو اللہ آپ کو کتنے اچھے راستے نکالے گا۔ اور جو بھی محنتیں پڑھ رہے ہیں قبرستان میں ان کے لیے بھی دعائیں کرو کہ روزانہ جانا، محنت پڑھنا، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اسی طرح ہمارے قوم کو اللہ آگے بڑھائے، ترقی بڑھائے، اللہ ہم سب کی سارے اعمال کو قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا۔